ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی، سلطان الحدیث و سرخیل اصحاب الصفہ کہلاتے ہیں۔ یمن کے قبیلہ دوست سے ان کا خاندانی تعلق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الشمس تھا، مگر جب 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد دامن اسلام میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کے والد کا نام عمر یا سخت تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آستین میں ایک بلی دیکھی تو آپ نے ان کو یا ابا ہریرہ کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار، انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی رسول تھے۔ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش ہجرت نبوی سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لانے سے قبل ہی سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لا، وہ اس طرح زائد 4 سال حضور کی خدمت میں گزارے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازم پکڑا۔ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں اور صحت و مرض اور ہر حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ابو ہریرہ آپ کے لیے پانی کا برتن لے جاتے یا آپ کو مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر دیتے۔ بھوکے پیاسے آپ کے دروازے پر پڑے رہتے۔ انصار کھیتیوں میں کام کر رہے ہوتے، مہاجرین بازاروں میں کاروبار کر رہے ہوتے اور ابو ہریرہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہوتے۔ وہ اس پر عمل کر رہے تھے، اس کو اپنا زندگی کا مشغلہ بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم و بیش 50 سال تک زندہ رہے۔ وہ حدیث کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اپنی پوری زندگی کو حدیث پہنچانے و حدیث پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کا اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت حافظہ کے لیے دعا فرمائی، اس کے بعد کچھ نہ بھولے۔ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ ایک دفعہ مروان بن حکم اموی نے آپ سے کچھ حدیث لکھوائی۔ وہ اگلے سال کہا کہ وہ کتاب گم ہو گئی ہے، وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا دیں۔ آپ نے وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا دی۔ بعد میں جب وہ کتاب مل گئی، دونوں کو ملا دیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرض الموت میں ایک مرتبہ رونے لگے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے اس دنیا پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اپنے سفر کی دوری اور زیادہ راہ کی قلت پر رو رہا ہوں۔ میں نے ایک دشوار چوٹی پر شام کی ہے، جہاں سے اترنے کی جگہ جنت ہے یا جہنم ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا۔ آپ کا رنگ گورا تھا، خوش مزاج اور رحم دل تھے۔ آپ سرخ خصاب لگایا کرتے اور کاٹن کا کھدرا پھٹا لباس پہنتے تھے۔ آپ مدینہ طیبہ کے قریب وادی عتیق میں وفات ہوئی و آپ کا جسد مبارک مدینہ لایا گیا۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے آپ کی ماں جنازہ پڑھائی، وہ آپ کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام مسلمانوں کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والا اور ان کے علم سے استفادہ کرنے والا و ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، وہ ہم سب کو جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما دے، آمین۔ جمعہ